الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ ہم نے فروعات دین شروع کیے تھے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ اس کے بعد آتا ہے جہاد، اس کے بعد تولا، پھر تبرہ، پھر عمل بالمعروف اور نہیں آج ہم نے پڑھنا ہے جہاد۔ لفظی معنی جہد یعنی اردو کا لفظ ہے، یہ کوشش کرنا، ہمت کرنا، لفظی معنی، لیکن یہاں اصطلاحی جہاد مراد ہے۔ اصطلاح کیا ہوتی ہے کہ ایک خاص لفظ کو کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کرنا، اس کو اصطلاح کہتے ہیں۔ جیسے الصلاۃ، کیا معنی ہے اس سے؟ نماز۔ عربی میں یہ لفظ دعا کے لیے استعمال ہوتا تھا پہلے، لیکن اسلام نے اس کو نماز کے لیے استعمال کیا، تو آج کل یہ صلاۃ سے مراد نماز ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو تعریفیں بنائی جاتی ہیں، وہ بھی جس لفظ کے لیے جو تعریف بنائی جائے وہ اس کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ تو جہاد، ایک جہاد ہم پہلے پڑھا تھا علم اخلاق کی تعریف میں، ہم نے پڑھا تھا کہ جہاد بن نفس، علم اخلاق کی یہی تعریف کی تھی، معرفت نفس، یعنی نفس کی معرفت حاصل کرنا۔ نفس کی معرفت سے مراد کیا تھی کہ نفس کی خواہشات کو روکنا، تو وہی جہاد بن نفس تھا۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے مطلقاً ایک جہاد۔ عام طور پر جہاد جو اسلام میں استعمال ہوتا تھا وہ تلوار سے جہاد کرنا، جو دشمن کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج کل بندوقوں سے، میزائل سے، ٹھیک ہے، بم سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی فضیلت دیکھیں گے جہاد کی۔ جیسے نماز کی فضیلت ہے، سب سے زیادہ نماز پہ تاکید کی گئی ہے۔ کیا کہا گیا کہ بروز قیامت سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہو۔ اسی طرح روزہ واجب ہے، حج ہے، جہاد ہے۔ تو جہاد پر بہت زیادہ جو احادیث وارد ہوئی۔ یہاں سب سے پہلے یہ جو حدیث ہے پیغمبر خدا نے فرمایا کہ جنت میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب المجاہدین، جہاد کرنے والے۔ مجاہد وہی کہتے ہیں نا، جہاد کرنے والے کو مجاہد کہتے ہیں۔ تو جو جہاد کریں گے ان کے لیے ایک الگ دروازہ ہے، اور بروز قیامت باقی لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا، اور وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا ہوگا وہ سیدھے جا رہے ہوں گے۔ پیغمبر خدا نے فرمایا اس کا دروازہ کھلا ہوگا، جس نے جہاد کیا وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ ہاں، وہ آگے دیکھتے ہیں کہ گناہ کدھر جائیں گے، جو اس نے گناہ ہے وہ کدھر جائیں گے۔ دوسری حدیث میں پیغمبر خدا نے فرمایا جب کسی جہاد کرنے والے مجاہد کا خون کا ایک قطرہ گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ جہاد کیا، اللہ کی راہ میں خون دیا۔ اسی طرح خود قرآن کی ایک آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے ان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن ان کو کیا دیا ہے؟ اس کے عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ تو کوئی شخص جو جہاد کرتا ہے، اپنی جان اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تو اللہ اس کے عوض میں اس کو جنت دیتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور وہ بے تحاشا حدیث ہے کہ دین اور دنیا انسان کی صحیح سلامت نہیں رہتی جب تک کہ وہ جہاد نہیں کرتا۔ جہاد میں بہت زیادہ حدیث ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بھی لکھا ہوا ہے، ایک شخص نے پوچھا کہ یہ جو جہاد کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، تو شہید شخص سے قبر میں وہ آزمائش ہوتی ہے نا، سوال و جواب، تو وہ قبر میں اس کی آزمائش نہیں ہوگی؟ تو پیغمبر خدا یا امام نے فرمایا کہ اس سے یہ جو جنگ کی ہے اس کے عوض میں اس سے وہ آزمائش اٹھا لی گئی ہے۔ اندازہ کریں، بروز قیامت بھی سیدھا جنت میں جائے گا، اور قبر کی آزمائش سے بھی وہ بچ جائے گا۔ جہاد اس قدر اہم ہے، قرآن میں بہت زیادہ آیات ہیں، ابھی ہم دیکھیں گے۔ تو یہ ہو گیا احادیث کہ جہاد کی فضیلت کتنی ہے۔ اب دیکھنا یہ جہاد کی اقسام کتنی ہیں۔ ایک تو ہم نے پڑھا تھا وہ علم اخلاق کے باب میں، آپ سے میں نے 2-3 حدیثیں بیان کی تھیں کہ ایک دفعہ
کچھ اصحاب جنگ لڑ کے واپس آئے تو پیغمبر خدا نے کہا مرحبا، مبارک ہو کہ تم نے جہاد اصغر بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا ہے، یعنی تم جہاد اصغر یہ لڑ کے آئے ہو، یہ جہاد اصغر ہے اور جہاد اکبر ابھی باقی ہے۔ لوگوں نے کہا اس سے بڑا کیا جہاد ہوتا ہے، تلوار سے بڑا کوئی جہاد ہوتا ہے؟ ہاں ہاں جی ہاں جی۔ تو پھر پیغمبر خدا نے فرمایا، انہوں نے پوچھا جہاد اکبر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اپنے نفس سے جہاد کرنا، اور یہ آپ کو بتا چکا نفس کے جہاد کرنا کیا ہوتا ہے، کہ یہ جو نفس ہے یہ انسان کو بھڑکاتا ہے، اس کی خواہشات ہوتی ہیں، انسان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو ان خواہشات کو کنٹرول کرنا یہ جہاد بن نفس ہے۔ تو دو قسمیں وہاں پہ آئی تھیں، جہاد اکبر اور جہاد اصغر۔ اب ہم نے دیکھنا ہے، ایک تو پتہ چل گیا کہ ایک ہے جہاد اکبر، وہ کیا ہو کون سا ہے؟ نفس کے خلاف جہاد، یہ ہوگی پہلی قسم۔ دوسری قسم جو احادیث ہیں، یہ وسائل شیعہ ایک کتاب ہے ہماری جس میں ساری احادیث اکٹھی ہوئی ہیں۔ جہاد کی قسمیں میں نے بھی آپ سے پوچھنی ہے، ایک جہاد بن نفس جسے جہاد اکبر کہتے ہیں، دوسرا جہاد یہ واجب ہے، سب سے واجب تر یہ جہاد ہے۔ آج ہم جنگ تو نہیں لڑ رہے، تو کم از کم یہ جہاد تو ہم کر سکتے ہیں، یہ جہاد کریں گے تو پھر ہی ہم قبر کے عذاب سے بھی اور آخرت کے عذاب سے بچیں گے۔ دوسرا جہاد کون سا ہے؟ وہ مشرکین کے خلاف تلوار کے ساتھ، آج کل یعنی بندوق اور جس سے بھی، تو مشرکین سے جو جہاد ہوگا وہ بھی واجب ہے۔ حتیٰ کہ اب حدیث کا ٹائم نہیں ہے، بہت ساری حدیث ہیں کہ اگر ایک ظالم حکومت ہے یا ہماری اہل تشیع کی حکومت نہیں ہے، اگر کوئی مشرک حملہ کر دیتے ہیں اور خطرہ ہے ہمارے دین، اس پاکستان میں ہمارے دین کو خطرہ لاحق ہے، تو پھر اس وقت آپ جہاد کر سکتے ہیں۔ تو مشرکین سے جہاد جو ہے وہ واجب ہے۔ تیسرا جہاد جو کہ ہے سنت لیکن واجب کے ساتھ ادا ہوتا ہے، آپ کہیں گے یہ کیا چیز ہے؟ جیسے اب آپ دیکھیں نا، نماز جنازہ ہے، اگر کوئی شخص ادا نہیں کرتا تو سب پہ واجب ہے، اگر چند لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں تو باقیوں سے ساکت ہو جاتا ہے، ساکت سے مراد باقیوں سے سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہ بھی اصلاً سنت ہے، امام کا حکم ہوگا تو پھر وہ واجب کے ساتھ وہ ادا ہوگی۔ تو آج ظاہر ہے اس وقت تو امام زمانہ سے ہم سوال نہیں کر سکتے جہاد کا، تو یہ تیسری اور چوتھی آخری ہوتی ہے، یہ جہاد بھی سنت کو زندہ کرنا، یعنی ایک سنت سنت کیا ہوتی ہے؟ جو پیغمبر خدا نے فرمایا ہو یا پیغمبر خدا نے اس پہ عمل کیا ہو وہی سنت ہے۔ اگر ایک سنت اس پر عمل نہیں ہو رہا، لوگوں نے اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، تو اس سنت کو زندہ کرنا یعنی اس سنت پہ عمل کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی بھی وہ سنت ادا نہیں کر رہا، آپ اگر وہ سنت ادا کرتے ہیں، آپ کے دیکھنے سے کچھ لوگ کرتے ہیں یا آپ کی اگلی نسل کرتی ہے، تو جب تک کوئی بھی بندہ وہ سنت کرے گا اس بندے کو ثواب ملے گا جو اس سنت کو زندہ کرتا ہے۔ اب یہ ایسے لگ نہیں رہا کہ یہ جہاد ہے، لیکن یہ بہت بڑا جہاد ہے، اس کی ان سب میں سے سب سے زیادہ فضیلت اس کی آئی کہ سنت کا لفظ ہوتا ہے احیا کرنا، حیات دینا، اس کو زندہ کرنا۔ تو یہ چار قسم کی جہاد کی چار اقسام ہیں، یہ تو واجب ہی واجب ہے ہر شخص پر، اور یہ آج کل بہت کم چانس ہوتا ہے اس کا چانس زیادہ ہے کہ ایک سنت کو ترک کیا جا رہا ہو۔ تو اب دیکھیں نا، جو ہم کہتے ہیں کہ کئی سنتیں ہیں وہ دوسرے فرقوں نے ترک کر دی ہیں، ہمیں وہ ادا کرنی چاہیے سنت۔ یہ ہوگی چار اقسام۔ اب ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہوگا، اس پہ کئی گروہ بنے ہوئے ہیں کہ آج کل تلوار کے ساتھ یعنی جہاد کرنا وہ ساکت ہے یا ہم جہاد کر سکتے ہیں؟ ایک گروہ قائل ہے کہ جہاد نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس میں ایک باب ہے، اس میں ہے کہ امام زمانہ کی موجودگی میں جہاد ہو سکتا ہے، یا امام زمانہ یعنی اپنے وقت کا امام، اس کی اجازت شرط ہے، وہ اجازت دیں گے تو پھر آپ جہاد کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ احادیث ہیں۔ پہلے تو یہ جہاد کب واجب ہوتا ہے؟ نماز دیکھیں، آپ کو اس دن بھی بیان کیا تھا کہ نماز آپ نے پڑھنی ہے، اگر آپ بیمار ہیں تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بیمار ہیں تو آپ لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں۔ روزہ سفر میں ہے یا بیمار ہے تو روزہ ساکت ہے۔ شرائط ہوتی ہیں ہر چیز کی،
تو جہاد کی شرائط ہیں، جہاد کی شرائط ہیں، دیکھیں گے واقعاً وہ شرائط صحیح ہیں کہ نہیں ہیں۔ وہ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ہے علم، دوسری شرط ہے قوت۔ دو بنیادی شرطیں ہیں، یہ وہ بندہ بتا سکتا ہے جو تحقیق کرتا ہو، ساری احادیث کو پڑھے گا، اس میں سے نچوڑ نکالے گا۔ ایک بہت بڑی حدیث ہے وسائل الشیعہ کا جو باب ہے یہ جہاد کا، اس میں 9واں باب ہے، اس میں بہت لمبی حدیث ہے، 8-9 صفحات پر مشتمل ہے۔ امام سے پوچھا گیا کیا عام شخص بھی جہاد کر سکتا ہے؟ امام نے کہا ہاں شرائط ہیں، اس میں انہوں نے شرائط بیان کی، علم میں انہوں نے قرآن کی آیات پیش کی۔ مثال ہے سورہ مومنون آپ نے پڑھی ہے، وہ پڑھنی چاہیے کیونکہ اس میں مومن کی صفات ہیں، قد افلح المومنون کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خوف ان میں ہوتا ہے جب وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، جو لغویات، جو آج کل ہم ویلا ٹائم گزارتے ہیں، باہر پھر رہے ہوتے ہیں، بیہودہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، فضول کام کر رہے ہوتے ہیں، تو مومن ان لغو چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ جب وہ پرہیز کرتے ہیں تو پھر الذین ہم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت الفردوس کا وارث بنایا ہے۔ جیسے ہم مکان کے وارث نہیں ہوتے، وراثت میں ملتا ہے، سمجھیں وہ آپ کی وراثت ہے۔ جب آپ یہ نمازیں پڑھتے ہیں اور برائی اور بے حیائی سے بچتے ہیں تو پھر کیا ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ امام نے یہ قرآن کی اور بھی بہت زیادہ آیات بتائیں کہ شرط ہے کہ علم ہونا چاہیے، اس میں تقویٰ ہونا چاہیے، علم بھی ہو اور اس پر عمل بھی کرتا ہو، ایک شرط یہ ہے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ انسان کے پاس، مثال کے طور پر آپ نے دشمن سے جہاد کرنا ہے، آپ عالم ہیں، بندے آپ کے پاس ہیں نہیں، کوئی لڑے گا اس طرح؟ ان کی تعداد 1000 ہے، آپ اکیلے ہیں، آپ کہیں کہ جی میں کیونکہ میں عالم ہوں تو میں جہاد کرنے جا رہا ہوں، نہیں، یہ دوسری شرط ہے۔ انسان کے پاس طاقت، افرادی قوت ہو، اگر قوت ہوگی تو پھر وہ لوگوں کو جہاد پر اکسا سکتا ہے۔ اگر ہوتا کہ جہاد آپ نہیں کر سکتے تو امام نے آگے فرمایا کہ جن لوگوں میں یہ صفات پائی جائیں، وہ اصحاب رسول میں سے ہو یا کوئی بھی ہو، وہ لوگوں کو جہاد کی دعوت دے سکتا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جہاد کیا جا سکتا ہے۔ اس میں آگے مزید وضاحت بھی کر دی کہ تم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے۔ ایسے ہی ہاں، انسان کو تو اپنا پتہ ہوتا ہے تنہائی میں، دوسرے لوگوں کو تو ہر وقت کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو انسان کیا فرما رہے ہیں امام کے بندے کو اپنا سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے، اس لیے وہ قرآن کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے کہ آیا وہ جو قرآن کہہ رہا ہے مومن میں یہ صفات ہونی چاہیے، اس میں ہے؟ اگر اس میں وہ صفات ہیں تو امام نے کہا وہ جہاد کے لیے دعوت دے سکتا ہے۔ اگر اس میں یہ خصوصیات نہیں ہیں تو وہ اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کرے، تب وہ جہاد کی دعوت دے سکتا ہے۔ اور دوسری شرط ہے طاقت، اس پر دلائل ہیں بہت زیادہ کہ مولا علی علیہ السلام، جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام اتنے طاقتور تھے تو انہوں نے پھر تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ادھر مرب کو مارا، جنگ احد میں سارے کفار سے اکیلے لڑتے رہے، چند بندے، 2-3 بندے لڑتے رہے ہیں، تو وہ کھڑے ہو جاتے مولا علی، سب کو مار دیتے۔ تو اس پہ ایک حدیث یہ ہے کہ یہی سوال امام سے ہوا تو امام نے فرمایا کہ مولا علی نے پیغمبر خدا کی سیرت پر عمل کیا۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا جب پیغمبر خدا نے کس عمر میں دعوت دی تھی تبلیغ کی، نبوت کا اعلان کب کیا تھا؟ 40 سال۔ اور جنگ کب لڑی پہلی؟ 13 سال کے بعد، بلکہ 14 سال بنتے ہیں تقریباً۔ تو وہ 13 سال جنگ کیوں نہیں کی؟ بیچ میں ہجرت بھی کی، ایسے ہی ہے نا، وہاں جہاد کرتے، ہجرت کیوں کی؟ ہجرت تو ایک لحاظ سے وہاں سے جانا ہی ہوتا ہے ان کو چھوڑ کے۔ امام نے فرمایا کہ پیغمبر خدا نے بھی ہجرت کی اور انہوں نے 13 سال اور کچھ 9 ماہ بنتے ہیں انہوں نے جہاد نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے پاس افرادی قوت نہیں تھے، لوگ جو ماننے والے کم تھے، تو اس وجہ سے جہاد نہیں کیا۔ اور اسی سنت پر، اسی سیرت کو مولا علی علیہ السلام نے اس پر عمل کیا کہ آپ نے کتنے سال آپ نے جہاد نہیں کیا؟ مولا علی نے، آپ کو پتہ ہے پیغمبر خدا کی وفات کے 25 سال تک جو پہلے 3 خلفاء کے دور ہیں ان میں جہاد نہیں کیا، جب خود ان کو خلافت ملی تو پھر انہوں نے جہاد کیا۔
ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ میں نے 4 انبیاء کی سنت پر عمل کیا ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے انہیں کہ بھائی یہ شرط ہے، لڑ سکتے تھے، سب کو مار بھی سکتے تھے، لیکن ایک سیرت ہوتی ہے پیغمبر کی سیرت، انبیاء کی سیرت یہی ہے کہ یہ 2 شرائط ہونی چاہیے، کہ علم بھی ہو اور باتقوا ہو، اور دوسرا اس کے پاس افرادی قوت ہو۔ اس لیے جب بھی کوئی شخص جہاد کی دعوت دے تو اس میں 2 چیزیں آپ دیکھیں۔ اور حدیث ہے، ایک بندے نے کہا جی میں ایک بادشاہ ہے، وہ جنگ لڑ رہا ہے، میں اس کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا اگر وہ مشرک ہے یا مجوسی ہے، اگر آپ اس سے لڑتے ہیں تو آپ اسے دعوت دیتے ہیں کہ اسلام لاؤ یا جزیہ دو، اگر وہ یہ دونوں باتیں نہیں کرتا تو پھر کیا کرو گے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ امام نے کہا جب تیرے پاس علم ہی نہیں ہے تو جہاد نہیں کر سکتے، علم شرط ہے اور یہ افرادی قوت شرط ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت زیادہ حدیث ہے مولا علی کے جہاد کرنے پہ، خود جو نہج البلاغہ میں بھی اس طرح کی حدیث ہے کہ افرادی قوت ہوتی تو میں لڑتا، بلکہ مولا علی نے ایک خطبے میں 9واں یا 10واں خطبہ ہے نہج البلاغہ، اس میں ایک کلی قانون بھی دیا ہے کہ جب تک آپ کے پاس افرادی قوت نہ ہو آپ علم جہاد بلند نہ کریں، بلکہ اسے دوسرے کے حوالے کر دیں، چاہے ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا آپ 20 بندے ہیں، ایک ظالم حاکم ہے، اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ تو مارے جائیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس لیے یہ شرط یاد رکھیں، یہ 2 شرائط ہیں، ٹھیک ہے؟ اقسام بھی پتہ چل گئیں۔ ایک قسم تو ہر وقت آپ پہ واجب ہے، وہ ہے جہاد بن نفس۔ اب دوسری چیز کتنا وقت ہو گیا؟ چلیں انشاءاللہ اس سے اگلا جو ٹاپک ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ بھی جہاد کے ضمن میں ہی آتا ہے۔ باقی یہ جو تولا اور تبرہ ہے کہ ہر مومن کے ساتھ محبت رکھیں، اور ہر جو دشمن اہل بیت ہے اس سے آپ بیزاری یعنی اس سے دور رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے عقیدے کے خلاف آپ شروع ہو جائیں، کیونکہ قرآن میں کیا آیا ہے کہ اگر آپ کسی کے جھوٹے خدا کو لعن طعن کریں گے تو وہ آپ کے سچے خدا کے بارے میں ایسی باتیں کرے گا، تو وہ اس میں پتہ چل جائے گا کہ کس کو آپ نے دعوت دین دینی ہے اور کس کو دعوت دین نہیں دینی، اس کی کیا شرائط ہے، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔